لاسٹ 4 کنزیکٹیو فیفا ورلڈ کپس چلے آ رہے ہیں ان کے لیے پاکستان نے فٹ بال مینوفیکچر کر کے دیا. دس از اے ویری فیمس فیکٹ. بٹ فٹ بال کیونکہ اٹس سو سمپل، صرف ایک بال ہے اور 22 لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں کھیلنا ہے، تو جو بہت چند ادارے ہیں جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسٹیبلش کیا، ان میں سے ایک پاکستان فٹ بال فیڈریشن ہے. پاکستان فیمسلی 1952 کا کولمبو کپ جیتا اور ان کو کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان کے پیلے ہیں. تو اس طرح کے لیجنڈز پاکستان نے پروڈیوس کیے ہیں، مگر وہ فنڈز جدھر لگنے چاہیے تھے وہاں پہ نہیں لگے. فیفا جو ہے پاکستان کے اوپر ایک بین امپوز کر دیتا ہے، سسپینڈ کر دیتا ہے بیسیکلی پی ایف ایف کو. خواتین و حضرات، فیمسلی پاکستان نے جو لاسٹ 4 کنزیکٹیو فیفا ورلڈ کپس چلے آ رہے ہیں ان کے لیے پاکستان نے فٹ بال مینوفیکچر کر کے دیا. دس از اے ویری فیمس فیکٹ. اسٹارٹنگ فرام برزوکا جو برازیل کا ورلڈ کپ تھا، ٹیل اسٹار جو فٹ بال تھی فار دی رشین ورلڈ کپ، الرحلہ جو آپ کی فٹ بال تھی فار دی قطری ورلڈ کپ، اینڈ ناؤ جو ہمارا ٹرائی لیٹرل اب ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے، امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا ایک ساتھ ہوسٹ کر رہے ہیں. اس کی جو ٹرائونڈا بال ہے اس کو بھی پاکستان سیالکوٹ کے اندر پراؤڈلی مینوفیکچر کر رہا ہے. لیکن میں آپ سے ایک اور آج سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے فٹ بال کی دنیا کی طرف، کیا وہ صرف فٹ بال مینوفیکچر کرنے تک ہی محدود ہے، یا کیا پاکستان کے پاس کچھ اور بھی کنٹریبیوشن کرنے کو ہے، اور کیا ہم لوگ شاید تاریخ میں پہلے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے ہیں اس کھیل کے اندر؟ آئیے آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح یہ کہانی بھی انگریز دور سے شروع ہوتی ہے، اور یہ اسپیسیفکلی انگریز نے جب بر صغیر کے اندر 1857 کی ریوولٹ کے بعد یا غدر کے دور کے بعد اپنا جو تسلط ہے وہ بالکل اسٹیبلش کر لیا، تو اس کے بعد انگریز نے ایک سویلائزیشنل انڈیور شروع کیا. ان کے ہاں ایک سوچ تھی کہ ہم یہاں کے علاقوں کو سارٹ آف سویلائز کریں گے، یا یہاں پہ اپنے جو اقدار ہیں یا اپنی جو کلچرل پریکٹسز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروائیں گے. اور ان کلچرل پریکٹسز میں ایک چیز فٹ بال بھی تھی. فٹ بال جو برٹش آرمی ریجمنٹس تھے اور جو دیگر ان کے آفیسرز تھے وہ کھیلا کرتے تھے، لیکن یہ ان ایسنس ایک ورکنگ مین سپورٹ رہا. کرکٹ جو ہے ویسے جنٹلمین سپورٹ کہلاتا تھا، وہ اپر کلاس جو ہے وہ کھیلا کرتی تھی، بعد میں بھی اس کو اپر کلاس ہی کھیلتی رہی. بٹ فٹ بال کیونکہ اٹس سو سمپل، صرف ایک بال ہے اور 22 لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں کھیلنا ہے، تو کسی بھی پچ کے اوپر کھیلی جا سکتی. یہ ہمیشہ ورکنگ مینز سپورٹ رہا ہے. اسی طرح انگریز نے آگے جاتے ہوئے، کیونکہ بنگال سے انگریز کے ایسٹ انڈیا کمپنی کا پورا پروجیکٹ شروع ہوا تھا، تو بنگال کے اندر ہی انگریز نے پہلی جو کلکتہ لیگ کہلاتی ہے، اولڈسٹ ان ایشیا، وہ اس کی بنیاد رکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کلبس جو تھے، موہن بگن کلب ہو گیا، یا کولکتہ محمدن ہو گیا، یا محمدن سپورٹنگ جسے کہتے ہیں آج، اس طرح کی کلبس کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ موقع دیا اس نے ساؤتھ ایشین پلیئرز کو کھیلنے کے لیے، اور شاید استعماریت کے خلاف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کی طرح نہیں یا آپ سے بہتر بھی کھیل سکتے ہیں. تو ایک سارٹ آف آپ کو ایک انٹرمیشنگ ملی بٹوین دا ساؤتھ ایشین پلیئرز اینڈ جو وہاں پہ جو برٹش پلیئرز ہوا کرتے تھے یا برٹش ریجمنٹ جو کھیلا کرتے تھے اور دیگر جو کلبز تھے ان کے درمیان. تو یہ ایک آپ کا ایک ایکو سسٹم آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ساؤتھ ایشیا کے اندر فٹ بال کے حوالے سے. اچھا، جو میں نے محمدن سپورٹنگ کی بات کی بنگال کے اندر، اس کے اندر جو پلیئرز کھیل رہے تھے ان کا ایک بہت قریبی تعلق مسلم لیگ کی موومنٹ کے ساتھ بھی تھا، اور یہ الٹیمیٹلی کلمنیٹ ہوا. یہ آپ کو میں آگے جا کے مثال دوں گا. جب پاکستان ایک دفعہ اسٹیبلش ہو گیا تو جو بہت چند ادارے ہیں جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسٹیبلش کیا، ان میں سے ایک پاکستان فٹ بال فیڈریشن ہے. جی ہاں، پی ایف ایف. دسمبر 1947 میں جناح صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی جو دیگر ہمارے ٹورنامنٹس فٹ بال کے ہوتے رہے پاکستان کے تھرو آؤٹ، جناح صاحب اس کے اندر فیمسلی ایز چیف گیسٹ جایا بھی کرتے تھے اور اسپورٹ کو پروموٹ بھی کیا کرتے تھے. سو ہی ہیڈ اے بگ لائکنگ فار فٹ بال. یہاں سے پھر ایک دفعہ جب قائد نے پاکستان کے اندر ایک فٹ بال کی ایکو سسٹم کی بنیاد رکھ دی، تو پاکستان آہستہ آہستہ اس کھیل کے اندر ایکسل کرنا شروع کیا. اور ایکسل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان فیمسلی 1952 کا کولمبو کپ جیتا. اور پاکستان نے دیکھا کہ ہمارے فیمس لیجنڈز عبد الغفور ہو گئے یا مسعود فخری ہو گئے، ٹوبا ٹیکسنگ کے. عبد الغفور فیمسلی ہی واز فرام لیاری. اس طرح کے لیجنڈز ہمارے پیدا ہونا شروع ہوئے. مسعود فخری کی اگر میں آپ کو مثال دیتا چلوں تو ایشین گیمز فیمسلی 1954 میں جو ہوئی تھی منیلا کے اندر، اس کے اندر ہی اسکورڈ فیمس پاکستان کی پہلی جو ہیٹرک تھی، ہی اسکورڈ دیٹ. اور پاکستان کے پہلے آدمی ساؤتھ ایشین جو کہ جا کے انگلینڈ کے اندر پروفیشنلی جنہوں نے بریڈفورڈ سٹی کے کلب کے لیے کھیلا، یہ مسعود فخری تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الغفور جن کا میں نے نام لیا، لیاری کے فیمس شیدی تھے. اور ان کو کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان کے پیلے ہیں. پیلے از اے فیمس برازیل کے، بہت ہر کسی کو پتہ ہے جو فٹ بال کے شائقین ہیں، بالکل لیجنڈ ہیں پیلے.
تو پاکستان کے جو پہلے تھے وہ عبدالغفور تھے. انہوں نے فیمسلی آغا خان گولڈ کپ جو ہے اس کے اندر پاکستان کی جو وننگ ٹیمز تھیں اس کے اندر وہ حصہ تھے. مختلف جو اس وقت ایسٹ پاکستان کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا بنیاد رکھی تھی انگریز نے بنگال کے اندر. جب پاکستان آزاد ہوا تو وہ جو سارے کلبز تھے اور وہ جو ساری جو لیگز تھیں وہ ایسٹ پاکستان فوکسڈ ہی رہیں, اور ویسٹ پاکستان کے جو پلیئر ہوا کرتے تھے وہ جا کے ایسٹ پاکستان میں کھیلا کرتے تھے اور ایسٹ پاکستان کے کلبز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. وہ وہاں پہ ہماری فٹ بال ایکو سسٹم پنپ رہی تھی. اسی طرح عبدالغفور کا جن کو میں نے نام لیا وہ وہاں پہ محمدن اسپورٹنگ میں, وکٹوریا ایس سی میں, ہمارے کراچی ککرز کے اندر کھیلا کرتے تھے اور دیگر کلبز کے لیے. 67 میں یہ ریٹائر ہو گئے. تو اس طرح کے لیجنڈز پاکستان نے پروڈیوس کیے ہیں اپنے گولڈن ایرا کے اندر, سنہرے دور کے اندر. انفارچونیٹلی کافی چیزوں کی طرح 71 کے بعد سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان کی کیونکہ زیادہ تر لیگز اور زیادہ تر جو کلبز تھے وہ ایسٹ پاکستان سینٹرک تھے, پاکستان نے اپنی جو فٹ بال کی جو ایکو سسٹم ہے اس میں بہت ایک ڈکلائن دیکھا. اور یہ ڈکلائن ہم لوگوں کو آخر جو پاکستان کی بالکل آخری جو ونز ہیں جو کہ میں گنوا سکوں آپ کو, وہ 1989 کا جو ہمارا ساؤتھ ایشین گیمز کا جو فائنل تھا جو پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف 1-0 ہسٹوریکلی جیتا تھا اسلام آباد کے جناح اسٹیڈیم کے اندر, وہ تھا. اور وہاں پہ جا کے پاکستان کا بیسکلی میرے خیال میں گولڈن ایرا کا اختتام ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد پاکستان کا جو فٹ بال ایکو سسٹم ہے وہ آہستہ آہستہ سیکورٹی میں چلا جاتا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی مطلب کلبز بھی ہیں یا لیگز کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, اور آہستہ آہستہ یہ سیکورٹی کی طرف جاتے جاتے بالکل ریلیگیٹ ہو گیا. پھر ہم لوگ آتے ہیں پاکستان کی جو فٹ بال فیڈریشن ہے, انفارچونیٹلی اس کے اندر کرپشن آ گئی, اس میں ایمبیزلمنٹ آ گئی, اس کے اندر پالیٹکس انفارچونیٹلی اس نے جنم لے لیا. فیمسلی الیجڈلی جو دور تھا 2003 سے 2017 کا, فیصل صالح حیات ہی واز دی ہیڈ آف پی ایف ایف. تو الیجڈلی اس دور میں کافی ایمبیزلمنٹ ہوئی تھی, کافی اس کے اندر کرپشن ہوئی تھی. دیر ور لاٹ آف فنڈز جو کہ پاکستان کو دیے گئے تھے فار پروجیکٹس بنانے کے لیے, اسٹیڈیمز بنانے کے لیے, ٹیکنیکل گراؤنڈز بنانے کے لیے, ٹریننگز کرنے کے لیے ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کے لیے, مگر وہ فنڈز جدھر لگنے چاہیے تھے وہاں پہ نہیں لگے. اینڈ الٹیمیٹلی 2015 کے اندر فیصل صالح حیات کو پی ایف ایف سے ہٹا دیا گیا. اچھا, اس دورانیے کے اندر جو یہ ساری ایمبیزلمنٹ اور کرپشن اور یہ سارا جو دور چل رہا تھا الیجڈلی, اس کے اندر پاکستان کی جو گلوبل رینکنگ تھی فٹ بال کے اندر وہ 2003 سے شروع ہوئی 168 کے اوپر اور ختم ہوئی 201 پوزیشن کے اوپر ان 2017 جب یہ سارا معاملہ تھوڑا سا سنبھلا. اور پھر 2017 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ڈومیسٹک کورٹس ہیں وہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور وہ جا کے پی ایف ایف کے جتنے بھی آفیسز ہیں ان کو وہ کنٹرول میں لے لیتا ہے, جس کی وجہ سے فیفا جو ہے پاکستان کے اوپر ایک بین امپوز کر دیتا ہے, سسپینڈ کر دیتا ہے بیسکلی پی ایف ایف کو. اور جس کے بعد پھر پاکستان جو ہے دیگر سٹیپس لیتا ہے, جس کے بعد 2019 کے اندر ایک نارملائزیشن کمیٹی بنائی جاتی ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے. اس نارملائزیشن کمیٹی کی وجہ سے پھر ایک اور بیکلیش ایک آتی ہے 2021 کے اندر. ہم لوگ دیکھتے ہیں فیمسلی ایک موب, ایک جو دوسرا فیکشن ہوتا ہے پالیٹکس کی دوسری طرف کا, وہ موب آتی ہے جو لاہور کا پی ایف ایف کا ہیڈ کوارٹرز ہے اس پہ قبضہ کر لیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ تھوڑا سا اپہیول چلتی ہے, پھر ایک دم سے پاکستان کے اوپر سسپینشن اگین فیفا جو ہے ری امپوز کر دیتا ہے. اور یہ اپہیولز کا جو دور ہے یہ آہستہ آہستہ آگے پیچھے چلتا رہتا ہے. اچھا, جب ایک دفعہ سسپینشن جون 2022 میں ختم کر دی جاتی ہے فیفا کی طرف سے تو پاکستان تھوڑا سا سنبھلتا ہے, اور پھر وہیں سے کاروان پھر سے شروع ہوتا ہے جہاں سے 1989 میں جناح اسٹیڈیم کے اندر پاکستان کا جو گولڈن پیریڈ ختم ہوا تھا. جناح اسٹیڈیم کے اندر ہی فیفا کوالیفائنگ میچز کے اندر پاکستان کمبوڈیا کو 1-0 ہراتا ہے, اور یہ اس میچ کا میں خود وٹنس ہوں. میں سٹینڈز کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس میچ کو دیکھنے کے لیے, اور میں خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایکچوئل کیا کہنا چاہیے ایک فینڈم ہے فٹ بال کے لیے, اور ایک بہت پراؤڈ فینڈم ہے. ہزاروں لوگ اسٹیڈیم کے باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں, ایٹ ہومز بھی دیکھتے ہیں, اور اسٹیڈیم کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں اس میچ کو. اور پھر سے ایک ریوائٹلائزیشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان کی فٹ بال ایکو سسٹم کے اندر. اچھا, 2025 کے اندر پھر سے ایک بریف سسپینشن کے بعد پی ایف ایف جو ہے وہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرتا ہے, اور اب جو پی ایف ایف کو ہیڈ کر رہے ہیں سید محسن گیلانی, ان کی لیڈرشپ کے اندر پاکستان بالآخر مالڈیوز کے اندر ڈائمنڈ جوبلی کپ جو ہے وہ جیت جاتا ہے افغانستان سے فائنل کے اندر 2-0 وکٹری کے ساتھ. اچھا, یہ تاریخ میں نے آپ کو کیوں بتائی ہے, یہ جو پورا میں نے خاکہ آپ کے سامنے کھینچا ہے وہ اسی لیے کہ پاکستان فٹ بال کی دنیا کے اندر ایک لیڈر تھا اور آج بھی لیڈر بن سکتا ہے. اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر جو اب لیڈرشپ پی ایف ایف کے اندر آئی ہے, انہوں نے ریسنٹلی جون کے اندر ہی ریوائول روڈ میپ دیا ہے
جس کے اندر بات کی جا رہی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہیں آپ کی چیمپئن شپس انٹروڈیوس کروائی جائیں گی، اور ایک پاکستان کے اندر فرینچائز لیول پہ جو لیگ ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی اب بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں جب تک پاکستان کے اندر ایک لیگ اسٹیبلش نہیں کی جاتی جو کہ مختلف سٹیز کی فرینچائزز بنتی ہیں اور پھر وہ سٹیز آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک فیڈنگ کا سسٹم بنایا جائے جس کے اندر سے مختلف علاقہ جات ہیں وہاں سے بچے لائے جا سکیں، ان کو ٹرین کیا جا سکے جو نئے آپ کے ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر، اور پھر ان کو انٹیگریٹ کیا جا سکے اس سسٹم کے اندر۔ جب تک ہم یہ ایک سٹرکچر نہیں کریٹ کر پاتے، پاکستان کا جو فٹ بال ایکو سسٹم ہے وہ ماڈرن ایرا کے لیے تیار نہیں کیا جا سکے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے اندر سب سے زیادہ مسلم کنٹریز کی ریپرزنٹیشن ہے۔ بوسنیا نے فیمسلی کوالیفائی کیا آفٹر اے ویری لانگ ٹائم، ٹرکی نے آفٹر اے ویری لانگ ٹائم کوالیفائی کیا، ایجپٹ، الجیریا، موراکو، ازبکستان، عراق نے آفٹر سچ اے لانگ ٹائم پھر سے کوالیفائی کیا۔ تو یہ ہم لوگ ایک ریجوونیشن دیکھ رہے ہیں، فیفا جو ہے وہ زیادہ اوپن ہو رہا ہے آہستہ آہستہ نان یورپین کنٹریز اور نان لیٹن امریکن کنٹریز کے لیے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کو پاکستان کو نہیں گنوانا چاہیے۔ آج بھی پاکستان کے اندر آپ بے شک بنوں چلے جائیں، آپ بے شک چترال چلے جائیں، آپ بے شک لیاری چلے جائیں، آپ بے شک مکران سائڈ پہ چلے جائیں، پاکستان کے اندر اگر آپ لوکل لیول پہ دیکھیں تو کرکٹ سے زیادہ، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو اسٹیڈیم خالی ہوتا ہے، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو تو اسٹیڈیم بھرا ہوا ہوتا ہے، جو کہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایکچوئل ورکر لیول کے اوپر، بیس لیول کے اوپر جو ورکنگ مین سپورٹ ہے وہ آج بھی فٹ بال ہے۔ لوگ جو ایکچوئل سپورٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ فٹ بال ہی ہے۔ اگر پاکستان تھوڑا سا انویسٹ کر لے فٹ بال کے اوپر تو پاکستان نہ صرف ایک نئی گلوبل دنیا کے اندر انٹر ہو جائے گا، بلکہ پاکستان جو اپنا کھویا ہوا مقام ہے، جو پاکستان کی اتنی السٹریس تاریخ ہے فٹ بال کے دنیا کے اندر، پاکستان اس کو ریکلیم کر سکے گا، اور یہی پاکستان کو ان دا کمنگ فیوچر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔